صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات ذوق شوق ادب اور محبت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے رسول نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق جملہ حاضرین و سامعین، الحمدللہ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہانہ ختم خواج گان شریف و درس مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی پاکیزہ محفل پاک میں حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے، اور آج کی رات 28 صفر المظفر کی رات ہے۔ ختم خواج گان شریف و درس مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو خصوصی طور پر حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ اِصالِ ثواب پیش کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے روشن کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو حدیث شریف کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے کنارے پر ایک ایسے شخص کو دنیا میں مبعوث کرتا ہے، من یجدد لہا دینہا، جو امت کے لیے دین اسلام کی تجدید کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ ایک زمانہ گزرنے کے وجہ سے جو دین اسلام پہ حجابات اور پردے آ چکے ہوتے ہیں، ان حجابات اور پردوں کو اٹھا کر دین اسلام کا حقیقی چہرہ، دین اسلام کی حقیقی تصویر لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور دین اسلام کی صحیح تشریح و تعبیر دنیا کو بتاتے ہیں۔ یہ مجدد کا فریضہ ہوتا ہے، مجدد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر 100 سال میں ایک مجدد ہوتا ہے جو دین اسلام کی تجدید کرتا ہے، دین اسلام کی حقیقی تصویر معاشرے کے سامنے پیش کرتا ہے، اور جتنی خرافات اور بدعات ایک زمانہ گزرنے کی وجہ سے معاشرے میں آ چکی ہوتی ہیں، اسلام کے نام پر کوئی غلط قسم کے رسم و رواج قائم ہو چکے ہوتے ہیں، مجدد جو ہوتا ہے وہ دین اسلام کی صحیح تشریح کر کے، صحیح وضاحت، صحیح تعبیر پیش کر کے ہر طرح کے غلط رسم و رواج، ہر طرح کی بدعات، خرافات، ان کا قلع کما کر کے سنت محمدیہ کو صحیح معنوں میں زندہ کر دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا کام مجدد کرتا ہے، لیکن ایک صدی میں ایک مجدد ہوتا ہے۔ امام ربانی حضرت شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ
آپ کی تعلیمات کوئی 100 سال تک کے لیے نہیں، بلکہ آپ کا کردار آپ کی تعلیمات کو دوسرے 1000 سال کے لیے اہل علم نے تسلیم کیا ہے، جس کی بنیاد پر آپ کو مجدد الف ثانی کہا گیا ہے کہ آپ 1 صدی کے نہیں بلکہ دوسرے 1000 سال کے لیے آپ مجدد قرار پاتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو 1 صدی کے لیے بھی مجدد ہے، اس کی بھی بڑی شان ہے، اس کی بڑی خدمات ہے، بڑا کردار ہے۔ لیکن حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ یہ تو الف ثانی کے مجدد ہیں، دوسرے 1000 سال کے مجدد ہے۔ تو انہوں نے اپنی تعلیمات، اپنے کردار اور دینی ملی مذہبی خدمات سے امت محمدیہ کی وہ خدمت کی ہے جو دوسرے 1000 سال میں لوگ اس سے پیدا اٹھاتے رہیں گے، فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ آپ کے مکتوبات شریف کا درس بھی دیا جاتا ہے اس موقع پر، جو میں نے آج کے پروگرام میں جس درس مکتوبات شریف کا انتخاب کیا، یہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ خواجہ محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لکھا تھا، جو کہ دفتر اول مکتوب 168 ہے، اور جس کے موضوعات یہ بنتے ہیں کہ طریقہ نقشبندیہ جو ہے، جس طریقے کی ترویج اور اشاعت، جس روحانی سلسلے کی ترویج و اشاعت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، وہ طریقہ نقشبندیہ ہے، وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ یہ بدعات اور خرافات سے پاک ہے، یہ سراسر حضور علیہ السلام کی سنت مبارک کی اتباع میں ہے۔ آقا حضور علیہ السلام کے مبارک اور روشن طریقے پر یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے، اس میں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو حضور کی سنت کے خلاف ہو۔ اور پھر آپ نے اس مکتوب شریف میں یہ بھی لکھا کہ نماز تہجد پڑھنا اہل اللہ کا شعار ہے، لیکن اس کو جماعت کی صورت میں پڑھنا یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ نفل کی جماعت تداعی کے ساتھ اعلان کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کو فقہائے کرام نے بھی مکروہ قرار دیا۔ یہ تہجد جو عبادت اور بندگی ہے، یہ تو رات کی تنہائی میں ہے، رات کی خلوتوں میں ہے۔ آقا حضور علیہ السلام نے جیسے تہجد عطا کی، اسی طرح ہی تہجد پڑھنے کی حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ترغیب دیتے ہیں۔ اگر کوئی تراویح کی طرح جماعت کا اہتمام کر کے پڑھے تو آپ فرماتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ نے اپنے اس مکتوب شریف میں اس مبارک سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی فضیلت و عظمت بیان کرتے فرمایا، علو این طریقہ علیہ و رفعت طبقہ نقشبندیہ بواسطہ التزام سنت است و اجتناب از بدعت۔ فرماتے ہیں کہ اس طریقہ عالیہ کی بزرگی اور طبقہ نقشبندیہ کی بلندی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے التزام اور بدعت سے اجتناب کی وجہ سے ہے۔ یہ ایک امتیازی شان ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی کہ اس کی بلندی اور عظمت اور بزرگی کیوں ہے کہ اس سلسلے کے اندر آقا حضور علیہ السلام کی سنت مبارک کا ہی درس دیا گیا، اور جو زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ بدعات آ جاتی ہیں، ان بدعات کو ترک کرنا، ان بدعات اور رسم و رواج سے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا، یہ اس طریقہ نقشبندیہ کے اندر لازم اور ضروری ہوتا ہے۔
سنت نبوی کی پیروی اور سنت نبوی کے خلاف ہر کام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ طریقہ نقشبندیہ کے سالک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ لہذا اس طریقہ عالیہ کے اکابرین ذکر جار سے اجتناب کرتے ہوئے ذکر قلبی کی تلقین فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں وَأَذْ سِمَا وَرَقْص وَوَجْد وَتَوَاجُد کہ در زمانے سرور علیہ السلام و در زمانے خلفائے راشدین نبودہ علیہم الرضوان منع فرمودہ، فرماتے ہیں کہ یہ جو سما ہوتا ہے، رقص ہوتا ہے، وجد ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں حال پڑ گیا، تواجد ہے، وجد کی کیفیات بنا لینا، فرماتے ہیں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت میں بھی نہیں تھی، اور یہ سرور اور یہ وجد اور رقص یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی نہیں تھا۔ لہذا امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارا طریقہ چونکہ حضور کی سنت کی تابعداری اور اتباع میں ہے، لہذا ہمارے طریقہ نقشبندیہ میں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں وجد، حال اور رقص یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں بھی نہیں تھی، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی نہیں تھی، لہذا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ اور مزید آپ نے ارشاد فرمایا وخلوت واربعین کے در صدر اول نبودہ بجائے خلوت در انجمن اختیار کردہ، لا جرم نتائج عظیمہ بری التزام مترتب گشتاست و ثمرات کثیرہ برآں اجتناب متفرع شدہ۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گوشہ نشینی اختیار کر لینا، معاشرے سے الگ تھلگ ہو کے چلے جانا، پہاڑوں میں چلے جانا، کہیں جنگلوں میں رہنا، اکیلے رہنا اور چلا کشی کرتے رہنا، آپ فرماتے ہیں یہ حضور کے صحابہ کے دور میں نہیں تھے۔ چلا کشی اور اس طرح کے خلوت یہ زمانہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ تھے، لہذا اس کی بجائے ہم خلوت در انجمن کو اختیار کریں گے، یعنی خلوت در انجمن، معاشرے میں رہنا، لوگوں میں رہنا، لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں سے اصلاح قبول کرنا اور خلق خدا کے کام آنا، ان کی حاجات پوری کرنا، معاشرتی طور پر ان کی ہیلپ اور مدد کرنا، معاشرے میں رہتے ہوئے آپ فرماتے ہیں ہم حضور کے دین کی تعلیم اور تشریح اور خدمت کریں گے۔ الگ تھلگ چلا کشی اور خلوت میں چلے جانا یہ ہمارے طریقہ میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ حضور کے صحابہ اکرام کے زمانے میں نہیں تھا۔ اور آگے فرماتے ہیں لازماً اس التجا کی التزام کی وجہ سے عظیم نتائج مرتب ہوئے، اور جو ہم نے چلا کشی وغیرہ کا اجتناب کیا اس سے ہمیں ثمرات کثیرہ حاصل ہوئے ہیں۔ اے عزیزان من، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں چلے جائیں، الگ الگ اکیلے عبادت کرے، اس کو پسند نہیں کر رہے، پہاڑ کی چوٹیوں میں چلے جائیں، معاشرے سے دور ہو جائیں، بال بچوں سے دور ہو جائیں اور رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے، معاشرے سے الگ تھلگ ہو جائیں، اس کی آپ اجازت نہیں دے رہے۔ کہتے ہیں دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام نے جیسی زندگی گزاری ہے انہوں نے حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ حضور کا جو طریقہ مبارک تھا اس میں الگ تھلگ ہو جانا معاشرے سے یہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد آقا حضور علیہ السلام معاشرے میں رہے ہیں، معاشرے کی رہنمائی کرتے رہے ہیں، لہذا سنت نبوی کو فروغ دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں
یہ خلوت اور تنہائی میں چلے جانا، چلا کشی کرنا، یہ ہمارے طریقہ میں نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام اور حضور کے صحابہ کے دور مبارک میں ایسے نہیں تھا۔ تو اس سے آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کس قدر حضور کی سنت کی پابندی کا درس دیا اور وہ کام کیے جو زمانہ نبوی میں تھے، زمانہ خلفائے راشدین میں تھے، زمانہ صحابہ کرام میں تھے۔ بعد کے ادوار میں اگر کوئی ایسی چیزیں آ گئیں جو حضور کی سنت سے ہٹ کے ہیں، امام ربانی نے وہ قبول نہیں کی ہے، نہ ہی ان کو آپ نے رواج دیا ہے۔ امام ربانی نے اگر رواج دیا تو حضور کے طریقے کو رنگ محمدی میں رنگے ہوئے تھے اور زندگی کا ہر لمحہ حضور کی سنت کی خدمت میں آپ نے گزارا ہے۔ آپ کا باقاعدہ طور پہ ارشاد گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کی آخری خواہش کیا ہے؟ لوگوں کی نہ جانے کیا کیا خواہشات ہوتی ہیں۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میری تو ساری زندگی کی طرح زندگی کے آخری لمحات میں بھی، آخری سانس میں بھی یہی میری خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی کا ایک لمحہ ایسا عطا فرمائے جس میں میں حضور علیہ السلام کی ایک اور سنت مبارکہ زندہ کر کے جاؤں۔ آخری خواہش بھی پہلی خواہش کی طرح، ساری زندگی کی خواہش کی طرح آخری خواہش بھی حضور کی سنت مبارک پر عمل کرنا، حضور کی سنت مبارک کو رواج دینا، حضور کی سنت مبارکہ کا احیاء کرنا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تحریک احیاء سنت کے اپنے زمانے میں سب سے بڑے علم بردار تھے۔ بر صغیر میں جو سنت نبوی کو آپ نے رواج دیا، ہر طرح کی بدعات، ہر طرح کی خرافات سے اجتناب کیا، اس سے آج تک ہمارے پاس دین اسلام اصلی حالت اور حقیقی صورت میں موجود ہے۔ یہ آپ کی خدمات مبارکہ ہے۔ یہاں پر میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ اب تہجد پڑھنا کتنا اعلیٰ عبادت ہے، بڑی مبارک عبادت ہے، درجات کی بلندی کا سامان ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ تہجد پڑھے لیکن پڑھے تراویح کی طرح باجماعت، آپ فرماتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ بدعت ہے، بدعت نہیں کرنی چاہیے، حضور کی سنت کے مطابق تہجد بھی ادا کرنی چاہیے۔ ہر بات کے اندر آپ نے اس بات پہ زور دیا۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اس مکتوب شریف کے آخر میں، نسبت ایشاں فوق ہما نسبت ہا آمدہ۔ آپ نے فرمایا یہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کی جو نسبت ہے یہ تمام نسبتوں سے اعلیٰ ہے۔ کیوں کہ یہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ یہ خلیفہ اول بلا فصل، امیر المؤمنین، افضل البشر بعد الانبیاء، یار غار رسول اور یار مزار رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ملتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں افضل ہے، تو آپ کے ساتھ جو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ ملتا ہے وہ بھی باقی تمام سلسلوں سے اعلیٰ ہے، باقی تمام نسبتوں سے نسبت نقش بندیہ فوق ہے۔ فرماتے ہیں کلام ایشاں دوا امراض قلبیہ اس، فرماتے ہیں ان مشائخ کرام بزرگان دین کی کلام پڑھی جائے، سنی جائے، ان کی باتیں سنی جائے، ان کے حالات زندگی پڑھے سنے جائے تو آپ فرماتے ہیں دل کی مرضوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ دل کی مرضیں جو امراض باطنیہ ہیں، امراض قلبیہ ہیں، دل کی بیماریاں ہیں۔ دل کی بیماریاں کیا ہو سکتی ہیں؟ تکبر ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، ضد ہے، انانیت ہے، نہ جانے کتنی خطرناک بیماریاں ہیں۔ لیکن ان مشائخ کرام
کہ اگر کلام پڑھی جائے، ان کے حالات زندگی پڑھے جائیں تو یہ باطنی مرضوں میں مبتلا شخص کے لیے علاج کا کام دیتی ہیں، ان کی کلام دوا کا کام دیتی ہے۔ فرمایا وَنَظْرِ شاہ شفائے علل معنویہ، اور ان کی نگاہ نصیب ہو جائے، ان کی نظر نصیب ہو جائے تو وہ معنوی بیماریوں کے لیے شفا کا کام دیتی ہے۔ فرمایا بتوجہ وجی عیشا طالبارا از گرفتاری کونین نجات میں بخشد، فرمایا کہ ان کی زبردست توجہ طالبوں کو دو جہاں کی گرفتاری سے نجات بخشتی ہے، ان کی بلند ہمت مریدوں کو امکان کی پستی سے وجوب کی بلندی تک لے جاتی ہے، لیکن اس زمانے میں یہ نسبت شریفہ ان عقائے مغرب ہو گئی ہے۔ تو اس میں حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پہ زور دیا کہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ مبارکہ ہے وہ سارے سلسلوں سے اعلیٰ ہے، جو نسبت پاک ہے وہ ساری نسبتوں سے فوق ہے، لیکن اس نسبت کے تقاضے پورے کرنے والے لوگ معاشرے میں کم ہیں۔ ہمارا درس مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، آپ کے کردار مبارک کو سمجھیں، آپ نے جو دین اسلام کی مستند تشریح و تعبیر کی اس کو ہم سمجھ سکیں اور ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی امام ربانی مجدد فسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، اور آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں زندگی کی آخری سانس تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے رسول نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق جملہ حاضرین و سامعین، الحمدللہ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہانہ ختم خواج گان شریف و درس مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی پاکیزہ محفل پاک میں حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے، اور آج کی رات 28 صفر المظفر کی رات ہے۔ ختم خواج گان شریف و درس مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو خصوصی طور پر حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ اصال ثواب پیش کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے روشن کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو حدیث شریف کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے
کنارے پر ایک ایسے شخص کو دنیا میں مبعوث کرتا ہے، میں یجدد لہا دینہا، جو امت کے لیے دین اسلام کی تجدید کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ ایک زمانہ گزرنے کے وجہ سے جو دین اسلام پہ حجابات اور پردے آ چکے ہوتے ہیں، ان حجابات اور پردوں کو اٹھا کر دین اسلام کا حقیقی چہرہ، دین اسلام کی حقیقی تصویر لوگوں کو دکھاتے ہیں اور دین اسلام کی صحیح تشریح و تعبیر دنیا کو بتاتے ہیں۔ یہ مجدد کا فریضہ ہوتا ہے، مجدد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر 100 سال میں ایک مجدد ہوتا ہے جو دین اسلام کی تجدید کرتا ہے، دین اسلام کی حقیقی تصویر معاشرے کے سامنے پیش کرتا ہے، اور جتنی خرافات اور بدعات ایک زمانہ گزرنے کی وجہ سے معاشرے میں آ چکی ہوتی ہیں، اسلام کے نام پر کوئی غلط قسم کے رسم و رواج قائم ہو چکے ہوتے ہیں، مجدد جو ہوتا ہے وہ دین اسلام کی صحیح تشریح کر کے، صحیح وضاحت، صحیح تعبیر پیش کر کے ہر طرح کے غلط رسم و رواج، ہر طرح کی بدعات، خرافات، ان کا قلع کما کر کے سنت محمدیہ کو صحیح معنوں میں زندہ کر دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا کام مجدد کرتا ہے، لیکن ایک صدی میں ایک مجدد ہوتا ہے۔ امام ربانی حضرت شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی تعلیمات کوئی 100 سال تک کے لیے نہیں، بلکہ آپ کا کردار، آپ کی تعلیمات کو دوسرے 1000 سال کے لیے اہل علم نے تسلیم کیا ہے، جس کی بنیاد پر آپ کو مجدد الف ثانی کہا گیا ہے کہ آپ ایک صدی کے نہیں بلکہ دوسرے 1000 سال کے لیے آپ مجدد قرار پاتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ایک صدی کے لیے بھی مجدد ہے، اس کی بھی بڑی شان ہے، اس کی بڑی خدمات ہے، بڑا کردار ہے، لیکن حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ یہ تو الف ثانی کے مجدد ہیں، دوسرے 1000 سال کے مجدد ہے، تو انہوں نے اپنی تعلیمات، اپنے کردار اور دینی ملی مذہبی خدمات سے امت محمدیہ کی وہ خدمت کی ہے جو دوسرے 1000 سال میں لوگ اس سے پیدا اٹھاتے رہیں گے، فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ آپ کے مکتوبات شریف کا درس بھی دیا جاتا ہے اس موقع پر، جو میں نے آج کے پروگرام میں جس درس مکتوبات شریف کا انتخاب کیا، یہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ خواجہ محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لکھا تھا، جو کہ دفتر اول مکتوب 168 ہے، اور جس کے موضوعات یہ بنتے ہیں کہ طریقہ نقش بندیہ جو ہے، جس طریقے کی ترویج اور اشاعت، جس روحانی سلسلے کی ترویج و اشاعت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، وہ طریقہ نقش بندیہ ہے، وہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ یہ بدعات اور خرافات سے پاک ہے، یہ سراسر حضور علیہ السلام کی سنت مبارک کی اتباع میں ہے۔ آقا حضور علیہ السلام کے مبارک اور روشن طریقے پر یہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ ہے، اس میں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو حضور کی سنت کے خلاف ہو۔ اور پھر آپ نے اس مکتوب شریف میں یہ بھی لکھا کہ نماز تہجد پڑھنا اہل اللہ کا شعار ہے، لیکن اس کو جماعت کی صورت میں پڑھنا یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔
اس لیے کہ نفل کی جماعت تداعی کے ساتھ اعلان کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کو فقہائے کرام نے بھی مکروہ قرار دیا۔ یہ تہجد جو عبادت اور بندگی ہے یہ تو رات کی تنہائی میں ہے، رات کی خلوتوں میں ہے۔ آقا حضور علیہ السلام نے جیسے تہجد عطا کی اسی طرح ہی تہجد پڑھنے کی حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ترغیب دیتے ہیں۔ اگر کوئی تراویح کی طرح جماعت کا اہتمام کر کے پڑھے تو آپ فرماتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ نے اپنے اس مکتوب شریف میں اس مبارک سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی فضیلت و عظمت بیان کرتے فرمایا علوِ این طریقہ علیہ و رفعت طبقہ نقشبندیہ بواسطہ التزام سنت است و اجتناب از بدعت۔ فرماتے ہیں کہ اس طریقہ عالیہ کی بزرگی اور طبقہ نقشبندیہ کی بلندی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے التزام اور بدعت سے اجتناب کی وجہ سے ہے۔ یہ ایک امتیازی شان ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی کہ اس کی بلندی اور عظمت اور بزرگی کیوں ہے کہ اس سلسلے کے اندر آقا حضور علیہ السلام کی سنت مبارک کا ہی درس دیا گیا، اور جو زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ بدعات آ جاتی ہیں ان بدعات کو ترک کرنا، ان بدعات اور رسم و رواج سے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا، یہ اس طریقہ نقشبندیہ کے اندر لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ سنت نبوی کی پیروی اور سنت نبوی کے خلاف ہر کام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ طریقہ نقشبندیہ کے سالک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ لہذا اس طریقہ عالیہ کے اکابرین ذکر جار سے اجتناب کرتے ہوئے ذکر قلبی کی تلقین فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں وَأَذْ سِمَا وَرَقْص وَوَجْد وَتَوَاجُد کہ در زمانے سرور علیہ السلام و در زمانے خلفائے راشدین نبودہ علیہم الرضوان منع فرمودہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو سما ہوتا ہے، رقص ہوتا ہے، وجد ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں حال پڑ گیا، تواجد ہے، وجد کی کیفیات بنا لینا، فرماتے ہیں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت میں بھی نہیں تھی، اور یہ سرور اور یہ وجد اور رقص یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی نہیں تھا۔ لہذا امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارا طریقہ چونکہ حضور کی سنت کی تابعداری اور اتباع میں ہے، لہذا ہمارے طریقہ نقشبندیہ میں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں وجد، حال اور رقص یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں بھی نہیں تھی، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی نہیں تھی، لہذا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ اور مزید آپ نے ارشاد فرمایا وخلوت واربعین کے در صدر اول نبودہ بجائے خلوت در انجمن اختیار کردہ، لا جرم نتائج عظیمہ بری التزام مترتب گشتاست و ثمرات کثیرہ بر اجتناب متفرع شدہ۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گوشہ نشینی اختیار کر لینا، معاشرے سے الگ تھلگ ہو کے چلے جانا، پہاڑوں میں چلے جانا، کہیں جنگلوں میں رہنا، اکیلے رہنا اور چلا کشی کرتے رہنا، آپ فرماتے ہیں یہ حضور کے صحابہ کے دور میں نہیں تھے۔ چلا کشی اور اس طرح کے خلوت یہ زمانہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ تھے، لہذا اس کی بجائے ہم خلوت در انجمن کو اختیار کریں گے، یعنی خلوت در انجمن، معاشرے میں رہنا،
لوگوں میں رہنا، لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں سے اصلاح قبول کرنا اور خلق خدا کے کام آنا، ان کی حاجات پوری کرنا، معاشرتی طور پر ان کی ہیلپ اور مدد کرنا، معاشرے میں رہتے ہوئے آپ فرماتے ہیں ہم حضور کے دین کی تعلیم اور تشریح اور خدمت کریں گے۔ الگ تھلگ چلا کشی اور خلوت میں چلے جانا یہ ہمارے طریقہ میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ حضور کے صحابہ اکرام کے زمانے میں نہیں تھا۔ اور آگے فرماتے ہیں لازماً اس التجا کی التزام کی وجہ سے عظیم نتائج مرتب ہوئے، اور جو ہم نے چلا کشی وغیرہ کا اجتناب کیا اس سے ہمیں ثمرات کثیرہ حاصل ہوئے ہیں۔ اے عزیزان من، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ جنگل میں چلے جائیں، الگ الگ اکیلے عبادت کریں، اس کو پسند نہیں کر رہے۔ پہاڑ کی چوٹیوں میں چلے جائیں، معاشرے سے دور ہو جائیں، بال بچوں سے دور ہو جائیں اور رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے، معاشرے سے الگ تھلگ ہو جائیں، اس کی آپ اجازت نہیں دے رہے۔ کہتے ہیں دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام نے جیسی زندگی گزاری ہے انہوں نے حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ حضور کا جو طریقہ مبارک تھا اس میں الگ تھلگ ہو جانا معاشرے سے یہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد آقا حضور علیہ السلام معاشرے میں رہے ہیں، معاشرے کی رہنمائی کرتے رہے ہیں، لہذا سنت نبوی کو فروغ دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں یہ خلوت اور تنہائی میں چلے جانا، چلا کشی کرنا یہ ہمارے طریقہ میں نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام اور حضور کے صحابہ کے دور مبارک میں ایسے نہیں تھا۔ تو اس سے آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ آپ نے کس قدر حضور کی سنت کی پابندی کا درس دیا اور وہ کام کیے جو زمانہ نبوی میں تھے، زمانہ خلفائے راشدین میں تھے، زمانہ صحابہ کرام میں تھے۔ بعد کے ادوار میں اگر کوئی ایسی چیزیں آ گئیں جو حضور کی سنت سے ہٹ کے ہیں، امام ربانی نے وہ قبول نہیں کی ہے، نہ ہی ان کو آپ نے رواج دیا ہے۔ امام ربانی نے اگر رواج دیا تو حضور کے طریقے کو رنگ محمدی میں رنگے ہوئے تھے اور زندگی کا ہر لمحہ حضور کی سنت کی خدمت میں آپ نے گزارا ہے۔ آپ کا باقاعدہ طور پہ ارشاد گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کی آخری خواہش کیا ہے؟ لوگوں کی نہ جانے کیا کیا خواہشات ہوتی ہیں۔ امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میری تو ساری زندگی کی طرح زندگی کے آخری لمحات میں بھی، آخری سانس میں بھی یہی میری خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی کا ایک لمحہ ایسا عطا فرمائے جس میں میں حضور علیہ السلام کی ایک اور سنت مبارکہ زندہ کر کے جاؤں۔ آخری خواہش بھی پہلی خواہش کی طرح، ساری زندگی کی خواہش کی طرح آخری خواہش بھی حضور کی سنت مبارک پر عمل کرنا، حضور کی سنت مبارک کو رواج دینا، حضور کی سنت مبارکہ کا احیاء کرنا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تحریک احیاء سنت کے اپنے زمانے میں سب سے بڑے علم بردار تھے۔ بر صغیر میں جو سنت نبوی کو آپ نے رواج دیا، ہر طرح کی بدعات، ہر طرح کی خرافات سے اجتناب کیا، اس سے آج تک ہمارے پاس دین اسلام اصلی حالت اور حقیقی صورت میں موجود ہے۔ یہ آپ کی خدمات مبارکہ ہے۔ یہاں پر میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ اب تہجد پڑھنا کتنا اعلیٰ عبادت ہے، بڑی مبارک عبادت ہے، درجات کی بلندی کا سامان ہے، لیکن آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ تہجد پڑھے لیکن پڑھے تراویح کی طرح باجماعت، آپ فرماتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں یہ بدعت ہے،
بدعت نہیں کرنی چاہیے، حضور کی سنت کے مطابق تہجد بھی ادا کرنی چاہیے۔ ہر بات کے اندر آپ نے اس بات پہ زور دیا۔ حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اس مکتوب شریف کے آخر میں، نسبت ایشاں فوق ہما نسبت ہا آمدہ۔ آپ نے فرمایا یہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کی جو نسبت ہے یہ تمام نسبتوں سے اعلیٰ ہے۔ کیوں کہ یہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ یہ خلیفہ اول بلا فصل امیر المؤمنین افضل البشر بعد الانبیاء یار غار رسول اور یار مزار رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ملتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں افضل ہے، تو آپ کے ساتھ جو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ ملتا ہے وہ بھی باقی تمام سلسلوں سے اعلیٰ ہے، باقی تمام نسبتوں سے نسبت نقش بندیہ فوق ہے۔ فرماتے ہیں کلام ایشاں دوا امراض قلبیہ اس، فرماتے ہیں ان مشایخ کرام بزرگان دین کی کلام پڑھی جائے، سنی جائے، ان کی باتیں سنی جائیں، ان کے حالات زندگی پڑھے سنے جائیں تو آپ فرماتے ہیں دل کی مرضوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ دل کی مرضیں جو امراض باطنیہ ہیں، امراض قلبیہ ہیں، دل کی بیماریاں ہیں۔ دل کی بیماریاں کیا ہو سکتی ہیں؟ تکبر ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، ضد ہے، انانیت ہے، نہ جانے کتنی خطرناک بیماریاں ہیں۔ لیکن ان مشایخ کرام کی اگر کلام پڑھی جائے، ان کے حالات زندگی پڑھے جائیں تو یہ باطنی مرضوں میں مبتلا شخص کے لیے علاج کا کام دیتی ہیں، ان کی کلام دوا کا کام دیتی ہے۔ فرمایا وَنَظْرِ شاہ شفائے علل مانویہ، اور ان کی نگاہ نصیب ہو جائے، ان کی نظر نصیب ہو جائے تو وہ مانوی بیماریوں کے لیے شفا کا کام دیتی ہے۔ فرمایا وَتَوَجُّ وَجِی عیشہ طالبارہ از گرفتاری کونین نجات میں بخشد۔ فرمایا کہ ان کی زبردست توجہ طالبوں کو دو جہاں کی گرفتاری سے نجات بخشتی ہے۔ ان کی بلند ہمت مریدوں کو امکان کی پستی سے وجوب کی بلندی تک لے جاتی ہے، لیکن اس زمانے میں یہ نسبت شریفہ ان عقائے مغرب ہو گئی ہے۔ تو اس میں حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے اس بات پہ زور دیا کہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ مبارکہ ہے وہ سارے سلسلوں سے اعلیٰ ہے، جو نسبت پاک ہے وہ ساری نسبتوں سے فوق ہے، لیکن اس نسبت کے تقاضے پورے کرنے والے لوگ معاشرے میں کم ہیں۔ ہمارا درس مکتوبات امام ربانی رحمت اللہ علیہ شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم امام ربانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات، آپ کے کردار مبارک کو سمجھیں، آپ نے جو دین اسلام کی مستند تشریح و تعبیر کی اس کو ہم سمجھ سکیں اور ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی امام ربانی مجدد ثانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، اور آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں زندگی کی آخری سانس تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔